بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھا جہنم لے جانے والے عورت کے 3 گناہ۔ 3 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائے گی۔ یہ عادتیں اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ یہ 3 عادتیں اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی جائے گی وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ ناظرین، جس طرح روایات میں آتا ہے کہ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ ہوگی، اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عورت کے لیے جنت میں داخل ہونا بھی انتہائی آسان کر دیا گیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر عورت 5 وقتہ نماز پڑھے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرمان برداری کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ اب اس کے بعد چند ایسی عادات، چند ایسی گناہوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر یہ عادات کسی عورت میں ہوں گی تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گی۔ نمبر 1، خاوند کی ناشکری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر تم زندگی بھر کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن کبھی اگر کوئی خلاف مزاج بات آ گئی تو وہ فوراً یہی کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بلائی نہیں دیکھی، یعنی وہ اپنے خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہے، اور اسی ناشکری کے سبب وہ جہنم میں جائے گی۔ خاوند کی قدر اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی عورت کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ نمبر 2، گالی گلوچ کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ اور خیرات کر لیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ عورتیں کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ گالی گلوچ عموماً عورتوں میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اور اکثر اپنے بچوں کو گالی دیتی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسوق یعنی نافرمانی ہے، اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ نمبر 3، غیبت کرنا۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس گناہ میں عموماً عورتیں بہت زیادہ شامل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں آدابی زندگی کا ذکر آیا ہے وہاں غیبت کی مذمت کا بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور کسی میں عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کسی مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا لیا۔ ایک روایت میں کچھ اس طرح آیا ہے کہ غیبت گناہ سے بھی سخت ہے۔ حضرت ابو سعید اور جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، غیبت زنا سے کیسے زیادہ سنگین ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی زنا کرتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، جبکہ غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہو اس سے معافی نہ مانگ لے۔